تھوڑا قریب آ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ما بعد۔ صحیح اسلامی عقیدہ کی بات بیان کی گئی پچھلے دروس میں کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ جو احکام ہیں، جن باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ سب باتیں مل کر وہی عقیدہ کہلاتی ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کی اچھائی و برائی پر۔ یہ ساری چیزیں مل کر یہ ہمارا عقیدہ بنتا ہے۔ اس میں اس سے پہلے درس میں بتایا گیا کہ توحید، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا۔ جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، تو یہ تین چیزوں کو شامل ہوتا ہے: اللہ کے ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ربوبیت، رب العالمین کو رب ماننا، اس کے تمام کاموں میں اس کو ایک اکیلا تنہا ماننا، جو نظام پورا ہے پیدا کرنے میں، موت دینے میں، بارش برسانے میں، پوری کائنات کو بنانے میں، جتنے جو کام ہیں اس سب میں رب العالمین تنہا ہے۔ یہی ہے توحید ربوبیت، اللہ کو اس کے کاموں میں تنہا ماننا، اور عبادت میں اس کو تنہا ماننا۔ عبادت کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ان میں رب العالمین کو تنہا ماننا، یہ توحید الوہیت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو تمام صفات کمال سے متصف ماننا، ہر نقص اور عیب سے اس کو بری قرار دینا، یہ ہے اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات۔ اور یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے ناموں پر، اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان لانا بغیر تمثیل اور بغیر تعطیل، بغیر تحریف، اللہ پر، اللہ کے ناموں پر، صفات پر ایمان بغیر تمثیل، بغیر تحریف، بغیر تعطیل، یہ بات بیان کی گئی۔ بیچ میں ایک ذکر ہوا، ایک بات، جب توحید الوہیت کا بیان ہوا تو لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہوتے ہیں، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ اس کو کہتے ہیں نفی کرنا اور دوسرے میں اثبات۔ پہلے انکار کہ اللہ کے سوا کوئی بے معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ، اگر ہے تو وہ صرف اور صرف رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کو کہہ دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ تمام مسلمان جانتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے کچھ شروط بیان کیے گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا یہ جو مفہوم ہوتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، تو اس کے ساتھ کچھ شروط ہے کہ لا الہ الا اللہ جب ایک مسلمان کہتا ہے اور اس کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، تو شرط بیان کی گئی ہے کہ 7 شرطیں ہیں۔ وہ شرط کیا بیان کی گئی تھی؟ پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے 7 شروط ہیں۔ پہلا علم، دوسرا یاد رکھنا، یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ علم، یقین، اخلاص، محبت، صدق، اطاعت اور اس کو قبول کر لینا، یہ 7 شرطیں ہیں۔ تو علم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کے چیز کے بارے میں کہتے ہیں علم، تو علم کا مخالف کیا ہے؟ جہل۔ کسی چیز کا جاننا یہ علم، نہ جاننا یہ کیا ہے؟ جہالت، جہل۔ تو علم
جب کہا کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو جو لا الہ الا اللہ کہا بس کہہ دیا یوں ہی نہیں، علم ہونا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو آپ کو لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ قرآن میں رب العالمین نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے لوگو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اس سے پہلی شرط معلوم ہوئی کہ اس کی جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ شروط ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ علم۔ صحیح حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو مرے اس حال میں وَهُوَ يَعْلَمْ، اس کو علم ہو، کس کے ساتھ مرا؟ مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ مر جائے اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پہلی شرط علم، اس کی دو دلیلیں قرآن سے، اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور حدیث سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے اس بات کی دلیل ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ کے لیے جو شروط ہے، پہلی شرط علم، دوسری شرط ہے یقین۔ یقین، آدمی جو بات کہہ رہا ہے، جس بات کو وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے۔ یقین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز یقین ہے اور دوسرا کیا ہے؟ گمان۔ یقین اور گمان، میرے گمان میں ایسا ہے، تو گمان اور یقین دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب بھی کہا جاتا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر یقین ہے آپ کو؟ کہیں ہاں یقین ہے، نہیں میری سوچ ہے، میرا گمان ہے، نہیں۔ اس لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط کیا ہے؟ یقین۔ یقین کا اپوزٹ ظن، گمان۔ تو ہم کو لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو یقین ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہو، یہ معنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا، ظن کی طرف نہیں گئے، یقین رہا، انہیں یقین رہا۔ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور اپنے مال اور نفس کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں لگے رہے، جہاد کیا، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ تو دوسری جو شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، یقین، اس کی یہ دلیل ہوئی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر وہ شک کے شکار نہیں ہوئے، انہوں نے شک بالکل نہیں کیا۔ تو یہ بالکل شک۔ وفي الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيما الا دخل الجنه۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میرے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت دے، لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، کوئی بھی بندہ یہ باتیں کہہ کر اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کرتا ہو، لا یلقى اللہ، اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے
کہ اس کو ان دونوں شہادتوں میں ذرہ بھی شک نہ ہو، غیر شاکن فیہما، ان دونوں کلمے کے کہنے میں اس کو شبہ نہ ہو، الا دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو جو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہوگا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کو علم ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں۔ آپ نے علم حاصل کیا اللہ کے ربوبیت میں، تو الوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، یہ جو علم آپ لے رہے ہیں، تو اب دوسرا درجہ کیا ہے کہ آپ کو اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ جو علم حاصل کیا اللہ کے بارے میں، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، تب معنی ہوتا ہے کہ دخل الجنہ، کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے۔ وفي عنه رضي الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة۔ ایک بہت لمبی روایت ہے ابو ہریرہ کی، اس میں بھی یہ الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں جوتیاں دی اور کہا کہ جو باہر تمہیں ملے، ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا میری یہ جوتیاں لے کر جاؤ، اور جو بھی تم سے ملاقات کرے اس کو بتاؤ کہ جو اس بات کی گواہی دے اللہ الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشروا بالجنہ، جو اس بات لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دل کے یقین کے ساتھ، اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہو، فبشروا بالجنہ، اس آدمی کو جنت کی بشارت سنا دو۔ یہ جوتیاں دے کے مطلب کیا؟ ایک تاکید، یعنی اللہ کے رسول کے حوالے سے جو بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول سے ہی سن کے آ رہا ہوں، وہ جوتیاں بھی میرے ہاتھ میں ہیں۔ میرے بھائیو، یہ روایات ہیں اور یہ قرآن کی آیت ہیں۔ ہم کو معلوم ہوا لا الہ الا اللہ کے ساتھ شروط ہیں، اور میں پہلا علم، دوسرا یقین، تیسرا کہتے ہیں کہ اس کو قبول کرنا۔ قبول کرنا کہتے ہیں لما اقتضت هذه الكلمة بقلبه ولسانه وقد قص الله عز وجل علينا من انباء ما قد سبق من انجاء من قبلها وانتقامها ومن ردها واباها۔ دوسرا کہ اس بات کو قبول کر لینا، علم حاصل کر لیا، یقین ہو گیا، اب اس کو قبول کر لینا۔ رب العالمین نے بہت سے انبیاء اور رسل کے واقعات کو ذکر کیا ہے قرآن مجید میں۔ کس بارے میں ذکر کیا ہے؟ کہ ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو جس نے قبول کیا اس کو وہ نجات پایا، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ ناکام ہوا۔ تو قبول کرنا اس کو رب العالمین فرمایا احشر الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسئولون انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون۔ اللہ نے کہا کہ جب ظالموں کو اور ان کے بیویوں کو سب کو جمع کیا جائے گا، اللہ کے سوا جن کی عبادتیں کرتے تھے، جب ان کو جمع کر کے کہا جائے گا جاؤ جہنم کے راستے کی طرف، کہا جائے گا روکو ان کو، کچھ سوال بھی کرنا ہے ان سے کہا جائے گا انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ استکبرون۔ جب ان سے دنیا میں کہا جاتا تھا کہ کہو لا الہ الا اللہ، استکبرون، وہ قبول نہیں کرتے تھے، وہ قبول نہیں کرتے تھے، تکبر میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، کہتے کیا ہم اپنے معبودوں کو اس پاگل شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف باتیں ان لوگوں نے کہیں، اس وقت میں کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا، آپ کے بارے میں مختلف باتیں کہیں، اس میں سے یہ بھی بات تھی کہ آپ کو کہتے تھے کہ یہ مجنون دیوانہ ہے، اسی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے قبول نہیں کیا، تکبر کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کہیں۔ صحیح حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم كمثل الغیث الكثیر اصاب ارضا فكان منها نقیة قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب كثير واصاب منها طائفا اخرى انما هي قيعان لا تمسك معا ولا تنبذ كلا
فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه من بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ایک بڑی لمبی روایت ہے ابو موسیٰ اشعری سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا کہ دیکھو مثال ہے میری اور جو اللہ رب العالمین نے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے مجھے، کہا بارش کے طرح ہے. جو بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے ہونے پر ایک زمین ایسی صاف ستھری ہوتی ہے کہ وہ اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور جذب کر کے یعنی اس پانی کو قبول کر لیتی ہے. اللہ کے رسول کہا میری مثال اور میرے ساتھ جو ہدایت بھیجی گئی ہے، جو باتیں بھیجی گئی ہیں، اس کی مثال بارش کے جیسی ہے. جو بارش ہوئی تو ایک زمین تو ایسی کہ اس زمین نے بارش کو قبول کیا، اپنے اندر پانی کو جذب کیا، اور جذب کر کے پھر بہت سارے گھاس اگی، گھاس پودے اور بہت سارے نباتات اگے. اب وہ نباتات اگے تو اس سے مخلوق نے فائدہ اٹھایا. اور ایک زمین ایسی ہے کہ جو ایک دم سخت ہے، چٹیل ہے، اس پر بارش پڑی، اب وہ نہ خود روکی اور نہ اس نے کچھ اگایا. تو کہا کہ یہ مثال، پہلی والی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے اللہ کے دین میں سوچا سمجھا، اس پر غور کیا اور اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا. تو اللہ رب العالمین نے جو مجھ کو دے کر بھیجا اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے علم حاصل کیا، قبول کیا، لوگوں کو سکھایا. اور دوسری مثال ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے اس طرف توجہ نہیں کی. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا قبول کرنا، علم حاصل کیے، یقین آیا، اس کو قبول کرنا، اس کو دل سے مان لینا، قبول کر لینا. یہ تین باتیں میں ذکر کر رہا ہوں تاکہ یاد رہیں. 7 شرطوں میں سے 3 شرط کا آج ذکر ہوا. کیا کیا؟ علم، یقین، قبول. یہ تینوں باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں کہ کیا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا ان 7 شروط کے ساتھ. اب اس کتاب کے حساب سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے. آمنت باللہ، آمنت باللہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَمَلَائِكَتِهِ، آمنت باللہ وَمَلَائِكَتِهِ، اس کے فرشتوں پر، اس کے فرشتوں پر. فرشتے اللہ رب العالمین کی غیب کی مخلوقات میں سے. غیب کا مطلب جو ہمیں نہیں دکھتا ہے وہ غیب ہے. اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی. تو غیب کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے. دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہے. تیسری بات، یہ اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں، ان کے اندر نافرمانی کی گنجائش ہی نہیں ہے. جیسے انسان ہے، اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. دونوں راستے انسان کو دکھائے گئے، یہ چنے وہ چنے، اطاعت کرے نافرمانی کرے. لیکن فرشتوں کے یہاں پر یہ صفت نہیں رکھی گئی ہے، وہ صرف اور صرف اطاعت میں ہی رہتے ہیں. غیب مخلوق، غیبی مخلوق، نور سے پیدا، اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ رب العالمین نے انہیں مختلف شکلیں اختیار کرنے کا ان کو قوت دی ہے، ان کو اتھارٹی دی ہے، ان کو طاقت دی ہے کہ یہ مختلف شکلیں، صورتیں اختیار کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ایک پاور ہے. اللہ کی مخلوق آمنت باللہ وملائکتہ، وملائکتہ. تو ہم فرشتوں پر جو ایمان رکھتے ہیں تو پہلے فرشتوں کے بارے میں جانیں. فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتی. غیبی مخلوقات، غیب کی مخلوق میں سے جو مخلوق ہمیں نہیں معلوم ان میں سے، یعنی دکھتی نہیں ہے ہم کو.
دوسرا نور سے پیدا ہے، تیسرا اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں، نافرمانی کی طرف ان کا رجحان بالکل نہیں، اور یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے اس بات کی کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ جبرائیل علیہ السلام مختلف شکل میں آپ کے پاس آتے تھے۔ ایک صحابی تھے دحیہ کلبی، ان کی شکل میں اکثر آتے تھے، اور حدیث جبریل بہت مشہور ہے کہ آپ آئے انسانی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، آپ کے گھٹنوں سے گھٹنا ملایا اور اس کے بعد سوال کیے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری شکلوں میں فرشتے آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا بھی آنا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بعد فرشتوں کو اس بات کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ جس بات کی گواہی دیتا ہے اسی بات کی گواہی کون دیتے ہیں؟ فرشتے دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جن شعلہ والی آگ سے، اور آدم اس سے جس کا وصف بیان کیا گیا یعنی مٹی سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے، اس سے بالکل واضح ہوا اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ملائکہ پر ایمان لانا اجمالاً اور ایمان لانا، جتنے بھی فرشتے ہیں سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس کو اجمالاً ایمان لانا۔ وہ چھوٹی کتابوں میں ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ جو یاد کرایا گیا ہے بچپن میں، تو آپ دیکھیں یہ مجمل اجمالی طور پر، کلی طور پر یہ ہوتا ہے اجمالی، یعنی جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہے ان پر تفصیلاً ایمان رکھتے ہیں۔ جن کے نام ہمیں معلوم ہے ان پر تفصیل، جیسے جبرائیل تھے، ان کا کام ہے وحی لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے ان کو 2 موقع پر اصلی شکل میں دیکھا۔ تو اب یہ جتنی باتیں کہ ان کے اتنے پر ہیں، 600 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے، تو یہ جو تفصیل معلوم ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہم کو نام بھی معلوم ہوا، تفصیل بھی معلوم ہوئی، تو ان پر ایمان لاتے ہیں ہم تفصیل کے ساتھ۔ اب ہم پڑھیں گے نہیں تو کیسے تفصیل کے ساتھ ایمان لائیں گے؟ اسی کہتے ہیں علم، عقیدہ، ایک صحیح اسلامی عقیدہ پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، اس کی تربیت دینا چاہیے۔ تو جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، تو فرشتے پہلے کیا ہیں وہ جانیں، ان کی قدر و منزلت کیا ہے کہ اللہ اپنے بعد ان کا ذکر کر رہا ہے گواہی میں، اس سے قدر و منزلت معلوم ہوئی۔ جن کے نام معلوم ہے ان پر تفصیلاً، جن کے نام نہیں معلوم ان پر اجمالاً، جتنے بھی فرشتے ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور ایک فرشتے ہیں مالک، اور دوسرے اور فرشتے بھی ہیں جو جن کے نام قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت۔ تو یہ جتنے بھی فرشتے ہوئے، روح قبض کرنے والے فرشتے ملک الموت، جہنم پر معمور فرشتے مالک، تو جو نام جہاں جہاں جس طرح سے بیان کیے گئے ہیں ان کے بارے میں جتنا ہم علم حاصل کرتے جائیں گے ان پر تفصیلاً
ایمان رکھنا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، تو یہ ایک اور فرشتے کا ذکر کرتے ہیں لوگ، اسرائیل لوگ نام ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کا نام کتاب و سنت میں دیکھیں تو مالک جہنم پر معمور فرشتہ، اور روح قبض کرنے والے ملک الموت، اور جو آتے ہیں قبر میں کیا بولتے ہیں ان کو؟ منکر نکیر۔ تو یہ جو تفصیل ہے، اسرائیل نام کا کوئی فرشتہ نہیں ہے، یا تو مالک کی جگہ پر اس کو لوگوں نے کہا ہے، ملک الموت کی جگہ پر کہا ہے، لیکن یہ نام کتاب و سنت میں نہیں آیا ہے۔ اسرائیلی روایات میں ہو سکتا ہے، اور جادو ٹونا جھاڑ پھونک کرنے والوں کو دیکھو گے 4 خلیفہ کے نام، 4 یہ 4 وہ، اس میں اسرائیل کا بھی ذکر کرتے ہیں، ایسا نام سے کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کی بہت ساری صفات ہیں، ان کی بہت ساری تعداد ہیں، اللہ کے سوا کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم اللہ کے سوا، کتنے ہیں ہم کو نہیں معلوم، جتنے ہیں ان پر سب پر اجمالاً ایمان ہے۔ ان کی کچھ صفاتیں ذکر کی گئی ہیں، کہتے ہیں جیسے بتایا گیا کہ ان کے بازو ہوتے ہیں، جبرائیل السلام کے بارے میں 600 پروں کی بات، اور ایک پر آسمان و زمین کے برابر ہے، کتنے بڑے، کتنی بڑی طاقتیں ہیں۔ اہل علم نے کہا اللہ کی مخلوق میں طاقت کے اعتبار سے 2 ہی سب سے مضبوط مخلوق ہے، ایک جبرائیل اور دوسرا اللہ کا عرش، یا تو عرش زیادہ مضبوط ہے یا جبرائیل، یہ دونوں میں کہا یہ سب سے بڑی اللہ کی مضبوط مخلوق ہے۔ تو اس کے فرشتوں کے بازو ہوتے ہیں، اولو اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، قرآن میں کہا کسی کے پاس 8 ہیں، کسی کے پاس 4 ہیں، ایسا الگ الگ، لیکن یہ بات معلوم ہوئی کہ فرشتوں کو پر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو ایمان ہے فرشتوں پر اجمالاً اور تفصیلاً کہ جبرائیل السلام کے 600 پر ہے، اب جن کے 4 ہوں 8 ہوں ان کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ایمان ہے کہ جن فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، وہ اوپر چڑھتے اور اترتے ہیں، حدیث واضح کہ صبح میں جو فرشتے آتے ہیں شام کے وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور روح قبض کر کے لے کے جاتے ہیں آسمان پر، پھر وہاں سے واپس ہوتے ہیں۔ تو یہ جیسے اوپر چڑھنا اور اترنا، یہ فرشتوں کے بارے میں ہمیں تفصیلاً ایمان ہے۔ کون سا والا، کس نام کا فرشتہ اوپر جاتا ہے یہ نہیں، جو بھی جاتے ہیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ تفصیل پر ایمان رکھتے ہیں کہ اوپر جاتے اور آتے ہیں، چڑھتے اور اترتے ہیں، وہ پسند کرتے اور ناپسند کرتے ہیں۔ وہ پسند کرتے اور ناپسند کرنے کا مطلب یہ یہاں پر وہ اختیار والی بات نہیں، تو کہا تابع ہیں۔ یہاں پسند ناپسند کا مطلب جیسے نیکی کرو آپ پسند کرتے، گناہ کا کام آپ سے ہو ان کو ناپسند ہوتا ہے۔ فرشتے جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ کرامن کاتبین، یہ لکھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ جب دایاں والا ہے آپ اچھا کام کرو خوش ہوتا، یہ بایاں والا تکلیف ہوتی ہے اس کو کہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ معنی ہے کہ فرشتے پسند کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت ہوتی ہو تو ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو پسند آتا ہے، نافرمانی ہوتی ہو ان کو ناپسندیدہ ہے۔ وہ نماز پڑھتے اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا اوپر آسمانی دنیا پر ایک بیت معمور ہے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ والبیت المعمور کہتے ہیں جسے دنیا پر انسانوں کے لیے خانہ کعبہ ہے طواف کا، ویسے ہی بیت معمور ہے آسمانی دنیا پر فرشتوں کے لیے۔ اس گھر میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000۔ جو 70,000 چلے گئے قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آئے گی، ہر روز 70,000 نئے فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا اجمالاً ایمان، تفصیلاً یعنی 70,000 داخل ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں کوئی ٹوٹل نہیں کر سکتا، یہ اجمالاً تفصیلاً 70,000 داخل ہوتے ہیں۔ یہی ہے کہ ہم آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے، یہ ہے تفصیل کے ساتھ۔
کہتے ہیں فرشتوں کے فرائض منصبی، کچھ کام اللہ رب العالمین نے ان کو سپرد کیے ہیں، ان کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم کے الگ الگ اعمال ہیں۔ کچھ کو ذکر ہے جیسے وحی کا فرشتہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے تھے، وہ بھی مختلف شکلیں ہوتی تھیں، کبھی انسانی شکل میں آتے، کبھی آپ کے دل میں آ کر بات کو ڈالتے، کبھی خواب کے ذریعے سے رب العالمین دکھاتا فرشتوں کو کہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ تو وحی کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انبیاء و رسول کے پاس آتے وحی لے کر۔ پہاڑوں کا فرشتہ، پہاڑوں پر بھی مامور ہیں فرشتے، یہ جو پہاڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ان کو فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور ماں کے پیٹ میں بچے پر معین فرشتہ، ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس پر ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے متعین ہوتا ہے، جو اس کے اکثر آپ دیکھیں گے جب حوادث ہوتے تو چھوٹے بچے اکثر بچ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے، خاص طور پر جو فرشتہ متعین ہے وہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ یعنی الگ الگ قسم کے فرشتے ہیں، ان کے یہ کام ہے۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ ایک ہی فرشتہ ہے وہ ہر جگہ کام کر رہا ہے، نہیں، ملک الموت ایک ہی ہے، ان کے تحت کتنے کام کرتے ہیں، کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کیسے روحیں نکالتے ہیں، وہ ہم کو نہیں معلوم۔ ایمان اجمالاً اس بات پر کہ وہ روح قبض کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں کہ آج کی دنیا کے سامنے کہ کمپیوٹر کی طرح سب کو سکوڑ کے رکھ دیا، نہیں، حدیث میں آیا ہے فرشتے آتے ہیں، سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اگر نیک روح ہے تو اس سے کہتے ہیں نکلیے، نیک روح نیک جسم سے پرواز کرو، اگر گناہگار ہے تو روح بھاگتی ہے، تو باقاعدہ اس کی روح قبض ہوتی ہے، کپڑے میں لیتے ہیں، یہ سب چیزیں ان پر ایمان رکھنا ہے، یہ غیبیات ہیں۔ اب ان کی تفسیر کوئی ہائی کیمرے لگا کر دیکھنا چاہے، کوئی کچھ ایسا، اس کو اس چیز میں نہیں جانا ہے ہمیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہاں پر فرشتہ ہے تو سارا اسکین ہوتا ہے بچے کا، لیکن فرشتے کا کبھی اسکین نہیں ہوا، تو لیکن ہمارا ایمان ہے کس بات پر، تفصیل کے ساتھ، کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ معمور ہوتا ہے، وہ ملائکتی ہی۔ جب ہم کہتے کہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے تو اس وقت جب ہم کو علم ہوگا تو ہمارے ذہن میں ساری چیزیں عمومی طور پر وحی کا فرشتہ، روح نکالنے والا فرشتہ، یہ نا پہاڑوں سے جب آپ گزریں تو رب العالمین کی قدرت کو دیکھیں، اس کے نمونے کو دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ جو کہتے ہیں وہ ملائکتی ہی، اس کے فرشتوں پر ایمان، تو کہ اللہ رب العالمین پہاڑوں پر بھی فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے۔ قبر کے دونوں فرشتے جو سوال و جواب آ کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ کی طرف سے معمور ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھو بہت سارے حادثے میں بچنے کے چانس نہیں دکھتے لیکن بچ جاتے، یہ اللہ کی طرف سے جو فرشتے حفاظت کے لیے معمور ہوتے ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں، اللہ والوں کی خصوصی طور پر اور اللہ کی قدرت کے طور پر، عمومی طور پر۔ جب کوئی حادثے میں اگر کوئی بس یا کار بچی، اس میں کافر بھی ہے مسلم بھی ہے، وہ بچ گئی گرنے سے، تو جو حفاظت ہوئی اس کی حفاظت والے فرشتوں نے کام کیا، خصوصی طور پر مومنین کے لیے، عمومی طور پر سب کے لیے، سب کی جان بچانا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتے معمور ہیں حفاظت کے لیے، ورنہ شیطان ہم کو ہر وقت نقصان پہنچائے، شیطان کو جب جب موقع ملے ہم کو نقصان پہنچائے۔ اللہ کی طرف سے جہاں شیطان اپنا کام کرتا ہے وہیں پر اللہ کے فرشتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے نگراں فرشتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے جہنم پر بھی فرشتوں کو متعین کیا ہے اور جنت پر بھی فرشتوں کو متعین کیا ہے جو اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اور آیا نا کہ ایک آدمی جہنم میں ہے اور وہ خون کی نہر ہے، اس میں گوتے لگا رہا ہے، کنارے آتا ہے بیٹھا ہوا ایک آدمی، پھر اس کے پتھر مارتا ہے اور وہ پھر پیچھے ٹکلا جاتا ہے۔ تو جہنم میں فرشتے معمور ہیں، جنت میں بھی فرشتے ہیں۔
تو ہم جب ایمان رکھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، تو ہمیں اس کے کچھ اقسام اور جو تفصیل معلوم ہے وہ ساری ہمارے اندر ذہن کے اندر، یہ مختصر طور پر بتایا جا رہا ہے۔ اللہ نے اگر موقع دیا، اگر یہ سلسلہ وار چلتا رہا تو دوبارہ پھر اس کتاب کو لے کے لوٹیں گے، لیکن اور تفصیل کے ساتھ، کہ جب کہا جائے گا جنت اور جہنم پر معمون فرشتے، تو جنت پر کتنے ہیں، جہنم پر کتنے ہیں، ان کی اور تفصیل بیان کی جائے گی۔ ملائکہ پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ ملائکہ پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اس پر ایمان رکھیں تو فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قوت کا علم، اللہ کی عظمت و قوت کا علم۔ جب یہ فرشتے اتنے مضبوط ہیں جو اس کے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ بنانے والا کتنا مضبوط ہوگا۔ یہ عظمت رب العالمین، جب فرشتہ ماں کے پیٹ میں موجود رہتے ہوئے اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو وہ مامور ہے، وہ رب العالمین کی طرف سے اگر کسی کی حفاظت ہو جائے تو اس کی کتنی مضبوط حفاظت ہوگی۔ اللہ کی عظمت و قوت کا علم، کہ جب ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی قدر و منزلت، عظمت ہمارے اندر اور پیدا ہوتی ہے۔ بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت کا شکر، بنی آدم پر، یہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی عنایت اور نوازش پر اس کا شکر گزاری۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ کو کوئی ٹیکس دیا ہے ہم نے، اللہ رب العالمین پر کیا ہم نے کچھ ایسا کیا ہے احسان کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کے لیے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، ہمارے لیے پہاڑوں کو جمایا، ان پر فرشتوں کو رکھ دیا کہ پہاڑ نقصان نہ پہنچائے انسانوں کو۔ یہ ساری چیزیں جب ہم سوچیں گے تو اس سے کیا آئے گا؟ ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی ان نوازشوں کو سوچ کر اللہ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ملائکہ سے محبت و انسیت، جب ملائکہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جانیں گے، تو جو اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، ترتیب سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، ان سے محبت و انسیت پیدا ہوتی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ مذاق بناتے ہیں لوگ۔ آپ کو معلوم جب قرآن میں اللہ نے کہا علیہ 19، رب العالمین نے کہا کہ ہم نے جہنم پر اتنے فرشتے متعین کیے ہیں، 19 فرشتے۔ تو ابو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، کافروں کی محفل تھی، ابو جہل وغیرہ تھے، تو اس میں سے ایک پہلوان تھا جو 17 کے مقابل میں اکیلا سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا ابو جہل سے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا 17 کو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ کہا کہ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان سے محبت و انسیت پیدا ہوتی ہے، کبھی بھی مذاق کرنے کی جرات نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت و انسیت ایمان والوں کو ہوتی ہے، کافر اس میں بھی مذاق۔ اب اگر ان کی عزت کرنے پہ آتے ہیں تو ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، بنات اللہ۔ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے قرآن میں ان کا رد بھی کیا کہ اللہ بیٹیوں کو تھوڑی رکھے گا اپنی فوج میں، عورتوں کو تھوڑی رکھے گا۔ کہا کہ اللہ نے جو بناؤ سنگار کر کے عورتیں یہ کیا لڑ پائیں گی، کیا مقابلہ کریں گی؟ ذرا کوئی تیز بول دے تو ان کے دل بیٹھ جائیں، تو یہ اللہ کے فوجی ہو سکتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں دیکھیے، جب اللہ کے فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو یہ ساری اس قسم کی خرافات، ایک طرف توحید کرتے، دوسری طرف ان کی پوجا کرنے لگتے، دیوی دیوتا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں تصور اللہ کے فرشتوں کو بنا رکھا ہے ان لوگوں، دیوی دیوتا کے نام پر۔ تو جب ہم اللہ کے اس مخلوق فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کو فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ان سے محبت و انسیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور فائدہ کیا ہے
کہ جب ہم کو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم چوکن نہ ہوتے، کیا کرتے؟ اب گناہوں سے بچتے اور نیکیوں کی طرف بڑھتے۔ ہمارا ایمان جب فرشتوں پر ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہوشیار رہتے، اطاعت کے کاموں کی طرف رغبت رکھتے اور نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرتے۔ جب ہمارا ایمان فرشتوں پر ہے اور فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ہیں جو ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے اندر کیا ہوتا؟ ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا، اور وہ ڈر اور خوف کیسا؟ جو اطاعت کی طرف لے جاتا ہے اور نافرمانی سے ہم کو بچاتا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بہت سارے کاموں پر مامور ہیں، ان سے ہم کو محبت و انسیت ہونا چاہیے، اور ان کی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف بڑھیں اور نافرمانی سے بچیں۔ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھے کو قبول فرما لے، ہمیں علم صحیح اسلامی عقیدہ جو ہم پڑھنے بیٹھے ہیں، اس کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے میں اخلاص پیدا فرما، اور ہمیں اس دنیا پر مسلمان بنا کر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔